کہ جو ہم IMF سے جو پیکج لیتے ہیں، جو امداد ہم لیتے ہیں، کیا ہم اس سے نئے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں یا جو ہمارے 80 ادارے ہیں ان کا خسارہ پورا کرنے کے لیے لیتے ہیں؟ جو IPPs ہیں ان کا جو 2.1 ٹریلین کا خسارہ پورا کرنے کے لیے لیتے ہیں کہ اگر IMF سے جو ڈیل کرنی ہے یا جو ان سے پیکج لینا ہے اس کام کے لیے لینا ہے تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے نہ لیا جائے۔ 3.3 ٹریلین مینز کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً $10 بلین اور IMF سے ہم نے $6 بلین لیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ معیشت کی اگر بات کریں تو بے شمار اس کو مسائل کا سامنا، چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا کیا مسائل ہیں، کس طرح سے ان کا حل ممکن ہے، ہمارے جو آفیشیلز یا حکومتی سطح پر کیا کیا تیاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں ان مسائل سے نمٹنے کے لیے، ابھی تک کیا کیا، ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذکی اعجاز، فیڈریشن پاکستان جو فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس ہے ان کے وائس چیئرمین۔ سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلا سوال، ہر دور میں بات کی جاتی ہے کہ معیشت کا پہیہ چل رہا ہے، لیکن جب حالات دیکھے جاتے ہیں تو معیشت کے حوالے سے کوئی اتنی خاطر خواہ صورتحال نہ نظر آتی ہے اور مسائل کے انبار ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرا عادل صاحب آپ کا اور 89 نیوز چینل کا۔ جیسا کہ آپ نے مینشن کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ مسائل درپیش ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مارکے حق تھا اس کے بعد پاکستان کو جس طرح سے انٹرنیشنلی اس وقت ریکگنیشن ہو رہی ہے اسلامی ممالک کے درمیان اور انٹرنیشنلی، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس میں خاص طور کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی جو کاوشیں ہیں، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر صاحب، ان کی جو کاوشیں ہیں میں سمجھتا ہوں راج تحسین میں پیش کرتا ہوں، اور اس میں جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب کی اور جو فرانس منسٹر ہیں اورنگزیب صاحب کی، ان کی عمدی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن میں یہاں پر کچھ چیزیں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ان کی جو اس وقت جو کنٹینیوس ان کا فوکس ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ مسائل درپیش ہیں پاکستان کی اکانومی کو، جس میں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس وقت جو بجلی کی پرائسز ہیں، جو کہ ہم بہت عرصے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ 9 سینٹ کر دیں۔ نو ڈاؤٹ کہ 2 سالوں میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو 54 روپے سے 35 روپے کیا ہے، لیکن ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ 26 روپے اس کو کر دیں جلد از جلد۔ اسی طرح انٹرسٹ ریٹ ہے جو کہ 2-3 سالوں میں 22% سے 11% ہوا ہے، ہم اس پہ بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں گورنمنٹ کو، لیکن اس کے باوجود بھی جو پاکستان کی معیشت میں بہتری نہیں آ رہی۔ جہاں پر CPI انڈیکس اس وقت 3% سے 5% چل رہا ہے، تو ہمارا گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ فوری طور پر کر دیا جائے، 9.5% اور 9% کر دیا جائے، اور پھر گریجولی اس کو 3-4 سے 6 مہینے کے درمیان اس کو 6 سینٹ کے اوپر کر دینا چاہیے۔ اسی طرح جو گیس کی پرائسز ہیں اس میں بہت زیادہ انکریز ہوا ہے۔ تو یہ وہ 3 چیزیں ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی نہیں چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لاسٹ منتھ بھی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، خاص طور پر ٹیکسٹائل میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو یہاں پر ایک تو جو ٹیکسیشن ہے میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ ہے کہ 65% ٹیکسیشن ہے اس وقت لسٹڈ کمپنیز کے اوپر، جو ملازمین ہیں ان کے اوپر بھی 50% ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 مہینے کے اندر جو FBR کا جو ٹیکس کا جو ریونیو تھا وہ کم ہو گیا ہے تقریباً 300 ارب سے، تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے۔ ساتھ ساتھ سیلاب بھی آیا ہوا ہے پاکستان میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، پرائم منسٹر صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو اور فنانس منسٹر صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جس سے ہماری پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے۔ اچھا ذکی صاحب، آپ نے بات کی کہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ کم کی جائیں، 9 سینٹ یعنی کہ 26 روپے تک آ جائیں، پہلے بھی جو ہے وہ 54 سے 34 روپے تک پہنچی۔ IPPs کا بھی ایک دباؤ، ایک جکڑ موجود ہے، پکڑ ان کی بھی ہے، ان کے ساتھ بھی معاملہ طے نہیں پا رہے، بجلی کے نئے منصوبے، سستے منصوبے جو ہیں وہ نہیں لگ رہے، تو کیسے ممکن ہے کہ بجلی جو ہے وہ سستی ہوگی؟ مزید آپ سستا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا صرف ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو IPPs کے ساتھ ایگریمنٹ کینسل ہوئے ہیں
اس سے گورنمنٹ کو 1.1 ٹریلین کی سیونگ ہوئی ہے. صرف وہ جو سیونگ ہوئی ہے اس کو صرف عام آدمی تک ٹرانسفر کرتے ہیں 24 کروڑ عوام تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ریٹ ہے 24 روپے کا اس سے بھی کم ہو سکتا ہے. نمبر ایک بات. نمبر 2, ہمارے پاس اس وقت جو بجلی ہے وہ تقریباً 40,000 میگا واٹ سے 48,000 میگا واٹ ہے. تو اگر اس وقت گورنمنٹ اگر 11 سینٹ کے اوپر بجلی دے رہی ہے تو اگر یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو سستا کر دے اور اس کی کنزمپشن زیادہ ہو جائے تو گورنمنٹ کو کتنی آسانی ہوگی اس کو سستا کرنے میں. تو میں سمجھتا ہوں یہاں ایگ اور چکن کا اس وقت مسئلہ ہے. گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ پہلے ہمیں ریونیو زیادہ آ جائے, ہم پھر بجلی کم کریں, یونٹ کم کریں. لیکن ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ جب آپ کے پاس 14,000 اس وقت ایوریج آپ کی بجلی استعمال ہو رہی ہے, 24,000 تک آپ کے پاس ٹرانسمیشن لائنز ہیں جس کے تھرو آپ بجلی صارفین کو پہنچا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بجلی سستی کرنی چاہیے, گیس سستی کرنی چاہیے تاکہ آپ کے جو کارخانے بند ہو رہے ہیں وہ بند ہونے سے رک جائیں. دیکھیں ٹیکسٹائل 50% سے زیادہ بند ہو چکی ہوئی ہے, اسٹیل ملیں 50% سے زیادہ بند ہو چکی ہیں. تو کیا ہم باقی سیکٹر کو بھی بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان سے اپنا نظام بند کر کے جا رہی ہیں, جس میں پروکٹر اینڈ گیمبل ایگزٹ کر چکی ہے, شیل ایگزٹ کر چکی ہوئی ہے, ٹینیلور ایک قسم کا وائنڈ اپ کے اوپر ہے, فلم مورس نے بھی ریئل اسٹیٹ کے لیے ریکویسٹ کر دی ہے. تو یہ وہ سارے انڈیکیٹر ہیں جس پہ گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے اس وقت اور فوراً ٹیبل کے اوپر بیٹھنا چاہیے. فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ لینا چاہیے, تمام اسٹیک ہولڈر کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھائیں اور بٹھا کر 2-3 دن تک جب تک سلوشن سامنے آئے. میں یہاں پر ایک چیز کا اور بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ کنسسٹنٹ پالیسیز کا ہونا بہت ضروری ہے. گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ملک سے باہر سے انویسٹر کو لائے. میں کہتا ہوں کیسے ممکن ہے جب یہاں کا انویسٹر ملک سے باہر جا کر انویسٹمنٹ کر رہا ہے. دبئی کے اندر, یو اے کے اندر لاسٹ 3 ایئرس کے اندر پاکستانی نے $11 بلین کی کی انویسٹمنٹ کرتی ہے. تو جب آپ کا لوکل انویسٹر کو انوائرمنٹ نہیں مل رہا تو آپ فورن انویسٹر کیسے لے کر آئیں گے؟ سر آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ملک کے اندر انویسٹر کیسے لوکل انویسٹر کو جو ہے وہ نہیں مل رہا, یہاں پہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا. یہاں پر سختیاں بہت زیادہ ہیں جس میں سب سے بڑی بات ابھی چند روز پہلے ہی جو ہے وہ ایک FBR کو جو اختیارات دے دیے گئے تھے ٹیکس کے حوالے سے اور اس طرح کے قوانین جب بنائے جاتے ہیں تو کیا فیڈریشنز کو یا چیمبرز جو ملک کے دوسرے چیمبرز ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا کہ بیٹھ کے کیونکہ اگر معیشت کی بات کریں تو تاجر رہنما بڑا رول ادا کرتے ہیں. بڑا آپ کا اہم سوال ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں اس وقت انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ نہیں لیتے. جیسا کہ آپ کے سامنے ایک اسکیم آئی, تاجر دوست اسکیم آئی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتنے لاکھ جو لوگ ہیں وہ رجسٹرڈ کریں گے, فائلر بنائیں گے, لیکن وہ بھی اسکیم ان کی فیل ہو گئی. اسی طرح جب یہ بجٹ آیا 2025-26 کا, اس کے بعد جو ٹیکس آرڈیننس آیا اس کے اندر جیسے آپ نے مینشن کیا 37A کلاس 9 تھی جس کے اندر وہ جج سے جا کر آرڈر لا کر کسی کو بھی پکڑ سکتے تھے. اس میں فیڈریشن نے اپنا رول ادا کیا اور اس کے اوپر ہم نے پھر ایک بیچ میں ایک پروسیس میں ایڈ کروایا کہ جب تک وہ کمیٹی جب تک اپروول نہیں دے گی تو کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر ہم نے بڑی ایفرٹ کی اور اس کو اس کے اندر اس کا حصہ بنوایا. لیکن میں اگین جیسے کہ ابھی سعودی عرب کے ساتھ ورکنگ ہو رہی ہے, دوسرے ملکوں کے ساتھ ورکنگ ہو رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. چائنا ہمارا ایک قریبی دوست ہے لیکن بہت عرصے سے وہاں سے بھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. سیکورٹی کے بھی ایشوز ہیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں کہ سیکورٹی کے اس وقت بہت زیادہ چیلنجز ہیں, ہمیں ان کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے, ریاست سے ریکویسٹ ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ایک انوائرمنٹ یہاں پر پیدا کرنا ہوگا جو اس وقت انڈسٹری لگی ہوئی ہے ان کی کنٹینیوٹی. نمبر 2 جو انڈسٹری بند ہو چکی ہے, یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمایوں اختر صاحب بہت اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ ایک انڈسٹریل پالیسی لے کر آ رہے ہیں جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے انیشلی اپروو کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت محنت کر رہے ہیں, ہارون اختر صاحب اس کے اندر دن اور رات کام کر رہے ہیں. اسی طرح میں یہاں پر آپ کو مینشن کرتا چلوں کہ جو ہمارے 70 سے 80 ادارے ہیں جس میں PIA ہے, اسٹیل مل ہے,
ریلوے ہے, پاکستان پوسٹ آفس ہے, یوٹیلیٹی سٹورز ہیں. دیکھیں یہ بھی وہ ادارے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں 20 ارب سے لے کے کئی سو ارب کے جو ہر سال خسارے کے اندر ہے, وہ بھی ایک ہمارے پہ بہت بڑا برڈن ہے. آپ کے نالج میں ہے کہ IMF کا جو وفد ہے ابھی واپس چلا گیا ہے فائنل کیے بغیر. اب ہمارے فائنانس منسٹر صاحب وہاں پر وزٹ کر رہے ہیں ان کے آفس میں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اکانومی جو پاکستان کی جو ہے اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے. سیلیں ڈکریز ہو گئی ہیں. جیسے آپ کے سامنے فگر ہے کہ 300 ارب جو ہے وہ FPR کا شارٹ فال ہے 3 مہینے کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کوارٹر میں جب سٹارٹ ہوا ہے اکتوبر نومبر دسمبر, اس میں اس سے بھی زیادہ ہوگا. ایک تو ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے, پلس فلڈ کی وجہ سے جو ہے ایگریکلچر کے اوپر بہت پریشر ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک لانگ ٹرم کنسسٹنٹ پالیسی چاہیے ہے. ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جہاں جو چارٹر آف اکانومی جمہوریت پہ بات ہو رہی ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات ہو رہی ہے, تو ہمارا گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ چارٹر آف اکانومی پہ بھی بات ہونی چاہیے ہے. مارکہ ہمیں اب معیشت لڑنا ہوگا, اس سے جیتنا ہوگا. مارکہ حق ہم نے جیتا ہے, اللہ نے ہمیں مہربانی کی ہے, لیکن ہمارے لیے انٹرنلی جو ایشوز ہے وہ مارکہ معیشت کا اس وقت ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اچھا ذکی صاحب, پالیسیز جس طرح آپ نے بتایا ابھی کہ ہارون اختر صاحب جو ہے وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. پالیسیز ہر دور میں بنی اور مختلف جو تاجر دوست اور اس طرح کی بڑی پالیسیز آئیں. ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ابھی تک ایک پالیسی ہم لوگ کامیاب نہیں کر پائے کہ جس سے ہمیں لگے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اب بہتری کی جانب ہے اور ایک منزل طے کر لی گئی ہے, اس کی طرف اب بڑھنا ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ جب تک آپ اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لے کر پالیسیز نہیں بنائیں گے اس کی ایگزیکیوشن بھی نہیں ہوگی. گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے, فیڈریشن کے ساتھ بیٹھے, چیمبرز کے ساتھ بیٹھے, ایسوسیشن کے ساتھ بیٹھے. دیکھیں اسی لیے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری اور یونائٹڈ بزنس گروپ ایک چیز کی اور بھی ریکویسٹ کر رہا ہے گورنمنٹ سے, ریاست سے, کہ ہمیں پاورز کو ڈسٹرکٹ تک پہنچانا ہے. دیکھیں پاکستان کی جو GDP میں ٹوٹل 10 شہروں کا مین کنٹریبیوشن ہے, اور 10 میں سے اگر میں 4 یا 5 کو کاؤنٹ کروں تو 80% ہے, اور باقیوں کا 20% وہ اپنا شیئر ڈال رہے ہیں. جبکہ پاکستان میں 180 سے زیادہ ڈسٹرکٹ موجود ہیں, 35 سے زیادہ ڈویژن اویلیبل ہے. تو فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کا جو ایک ویژن ہے 2030 کا, ہم سمجھتے ہیں کہ $180 بلین یا $200 بلین پاکستان سے 2030 تک ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں بہت ڈیٹیل کام کرنا پڑے گا. ہمارا یہاں پر فیڈریشن کا جو موقف ہے کہ ایک جو ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے یا وہاں کا DPO ہے, اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس ڈسٹرکٹ کی اکانومی کیسے بہتر ہو, وہاں پر امپلائمنٹ کیسے جنریٹ کی جائے, وہاں پر ویمن امپاورمنٹ کیسے کی جائے. یہ ان کے ڈومین میں نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چاہے گورنمنٹ یا ریاست صوبوں کو سمجھے کہ صوبے ہم بنوانا چاہتے ہیں, ہم نہیں بنانا چاہتے, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو NFC ایوارڈ کے اندر اور جو 18ویں ترمیم کے اندر یہ کلیئر کٹ ہے کہ آپ نے پاورز کو اور جو فائنانشیل امپیکٹ کو نیچے تک لے کر جانا ہے. تو جیسے میں نے مینشن کیا ہے کہ پاکستان کی GDP میں ٹوٹل 8 سے 10 شہروں کا مین کنٹریبیوشن ہے. باقی کدھر ہے؟ دیکھیں چائنا نے اور انڈیا نے کیسے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے کہ انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ سے کوئی پروڈکٹ پکڑی ہے یا ان کی کوئی چیز پکڑی ہے اور اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کی ہے. تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں میں قصور کی ایگزامپل دوں آپ کو میں چنیوڑ کی ایگزامپل دوں, فرنیچر اویلیبل ہے, کہیں پر فٹ بال اویلیبل ہے, کہیں پر کوئی چیز میتھی اویلیبل ہے, کہیں پر ٹینری اویلیبل ہے, کہیں پر مائننگ اینڈ منرل اویلیبل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیڈریشن کی وجہ سے پورے پاکستان میں ہمیں وزٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں آپ کو بڑے یقین سے یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست جو ریاست ہے ہماری ریاست پاکستان, اگر اس پہ فوکس کر لے کہ ہر ڈسٹرکٹ کو, ہر ڈویژن کو, ڈسٹرکٹ کو $1 بلین 2030 تک اور ڈویژن کو $5 سے $6 ارب کا ٹارگٹ دے دے,
اور ان کو وہاں پر پروڈکٹ کو امپروو کرنے میں، ان کو مارکیٹ کرنے میں، ان کی جو بھی وہاں پر چاہیے اس کے لیے دیکھیں اس سے امپلائمنٹ بھی ہوگی وہاں پر ہمیں جیسے کہ ورلڈ بینک کے فیگرز کے مطابق 22% سے 29% جو ہے ان امپلائمنٹ ہوگی ہے، جبکہ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق یہ 45% سے 50% ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے۔ سیم ٹائم کے اندر اس وقت ہماری جو 60% جو پاپولیشن ہے وہ لیس دین 30 ایئرس ہے۔ اگر ان کو ہم نے ٹرین نہ کیا، ہم نے ان کو روزگار نہ دیا، تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نیپال میں کیا ہوا، بنگلہ دیش میں کیا ہوا، مختلف جگہوں پر کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں یوتھ کو بھی انگیج کرنا ہوگا، ہمیں امپلائمنٹ چاہیے ہوگی، ہمیں نئے آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا پڑے گا۔ نو ڈاؤٹ میں پھر اگین کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو پرائم منسٹر صاحب ہے، ان کی جو پوری ٹیم ہے وہ دنوں رات کام کر رہی ہے، لیکن کچھ چیلنجز ہیں جسے ہمیں آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا پڑے گا اور ہمیں وہ میجرز دینے پڑیں گے۔ ذکی صاحب ایک آخری سوال، آئی ایم ایف کا دورہ ہو چکا ہے، وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ وہاں پر ملاقاتیں بھی ہوں گی، اس وقت دورہ امریکہ پر موجود ہیں۔ جب بھی آئی ایم ایف کی بات کی جاتی ہے تو عوام کے اندر ایک خوف پایا جاتا ہے کہ اب نئے ٹیکسز، نئے جو مسائل اور نئی ایک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کب تک یہ خوف جو ہے وہ عوام کے اندر رہے گا، اور یہ دورہ کچھ ریلیف لے کے آ رہا ہے، کچھ ریلیف نظر آ رہا ہے، یا پھر وہی ایک نئے سرے سے جو ہے ہمیں دوبارہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے آئی ایم ایف سے جو پیکج ہم لیتے ہیں وہ ایک ٹیمپریری ریلیف ضرور ملتا ہے 5 سے 6 مہینے کے لیے۔ میرا یہاں پر اگین ریاست سے سوال ہے کہ جو ہم آئی ایم ایف سے جو پیکج لیتے ہیں، جو امداد ہم لیتے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے لیتے ہیں؟ کیا ہم اس سے نئے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، یا جو ہمارے 80 ادارے ہیں ان کا خسارہ پورا کرنے کے لیے لیتے ہیں، یا ہم اپنی مراد حاصل کرنے کے لیے وہ آئی ایم ایف سے ہم پیکج لیتے ہیں؟ کیا ہم جو آئی پی پیز ہیں ان کا جو 2.1 ٹریلین کا خسارہ پورا کرنے کے لیے لیتے ہیں؟ تو میرا اگین فیڈریشن پاکستان چیمبر آف پاکستان کے بہاف کے اوپر یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے جو ڈیل کرنی ہے یا جو ان سے پیکج لینا ہے، اس کام کے لیے لینا ہے، تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے نہ لیا جائے۔ لیکن اگر پاکستان میں ڈیم بننے ہیں، تو نئے پروجیکٹ لے کے آنے ہیں، انڈسٹریل اسٹیٹس بنانی ہے، انڈسٹری لگانی ہے جس سے آپ کی جی ڈی پی بہتر ہو، یس پہ لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میں چھوٹی سی یہاں بات آخر میں کرتا چلوں کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان جو انٹرسٹ ریٹ اس وقت 11% ہے، اس کو اگر 6% کر دیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کو 3.3 ٹریلین کی سیونگ ہوتی ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو بورو کر رہا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے پرائیویٹ بینک سے۔ اچھا ذکی صاحب، 3.3 ٹریلین مینس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 10 بلین US ڈالر، اور آئی ایم ایف سے ہم نے $6 بلین لیے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم یہ پلان کر لیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم کر کے 6 منتھ سے 1 ایئر کا ہم پلان کریں، تو ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ 3.3 ٹریلین کی سیونگ ہوتی ہے کہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان اگر 11% سے 6% انٹرسٹ ریٹ کرتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اگر اسی کی وجہ سے یا ہم ریاست کو کہتے ہیں کہ بجلی کے پرائس کم کرو، وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کا یہ ایشو ہے، آئی ایم ایف ہمیں کرنے نہیں دے گا۔ ہم کہتے ہیں ٹیکس کم کرو، وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف نہیں کرنے دے گا۔ تو کیوں نہ ہم مل کر آئی ایم ایف سے جان کیوں نہیں چھڑوا لیتے؟ بہت شکریہ ذکی صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ جی